دیکھو اس پہ سایہ نہ ہو. سنو احمد، تم لوگ ادھر آ کے بیٹھو اس طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ المعاملات میں ایک مسئلہ شیئرز کی خرید و فروخت کا تھا. اس پر کل آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے. تجارت سے متعلق جو جدید مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ مزید 2-3 محاضرات میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ مسائل ایک تو ارکان سے متعلق ہوں گے، ایجاب و قبول سے متعلق. دوسرے وہ مسائل ہوں گے جن کا تعلق مبی سے ہے. تیسرے وہ مسائل ہوں گے جن کا تعلق ثمن سے ہے. چوتھے وہ مسائل جن کا جو براہ راست بے کا حصہ نہیں ہے لیکن عام طور پر اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے سود ہے، قمار ہے. اور بعض صورتوں میں تجار رشوت دینے سے بھی دوچار ہوتے ہیں، تو رشوت کا مسئلہ ہے. تو آج میں بیع کے ارکان یعنی ایجاب و قبول اور مبی، ان دونوں سے متعلق مسائل پر آپ سے گفتگو کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب و قبول سے، اس لیے کہ شریعت میں تمام معاملات کی روح یہ ہے کہ اس میں فریقین کی رضامندی شامل ہو. زمانے جاہلیت میں بیع کی بہت سے ایسے طریقے مروج تھے جس میں دوسرے فریق کی رضامندی کے بغیر بیع کو مکمل سمجھا جاتا تھا، جن کا ذکر آپ حدیث میں پڑھتے ہیں. کسی نے ڈھیلا پھینک دیا، جس چیز پر لگ گیا وہ مبی ہو جاتی تھی وغیرہ. کسی نے ہاتھ لگا دیا تو اگر ہاتھ لگایا تو اس کے لیے اس کے خریدنے کو لازم قرار دیا جاتا تھا. قرآن نے ایک بنیادی اصول بتایا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. جو بھی مالی لین دین ہو، مالی معاملات ہوں، اس میں فریقین کی رضامندی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. اس کے بغیر وہ معاملہ درست نہیں ہوگا. لیکن رضامندی کا تعلق آدمی کے دل سے اور دل کے احوال پر کہ کون سی چیز آدمی کو پسند ہے اور کون سی چیز پسند نہیں ہے، انسان آگاہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دل کی رضامندی کا اظہار زبان سے ہو، قلم سے ہو اور آپ کے حرکات و سکنات سے ہو، اسی کو اصل میں اصطلاح میں ایجاب و قبول کہتے ہیں. تو ایجاب و قبول کے لیے کیا کیا ذرائع ہوں گے، اس میں کچھ نئے مسائل ہیں. ایک ذریعہ تو ہے انسان کی زبان، کہ قدیم زمانے سے تمام معاملات کی بنیاد زبان رہی ہے. نکاح میں تو زبان سے تلفظ ضروری ہے ایجاب و قبول کا، لیکن دوسرے معاملات میں بھی زبان کو خاص اہمیت حاصل ہے. اگر زبان سے آدمی ایجاب کر لے، قبول کر لے، تو بیع منعقد ہو جائے گی. اور اس میں ایک سہولت یہ ہے بیع کے معاملے میں کہ تحریر سے بھی بیع منعقد ہو جاتی ہے. اگر لڑکے اور لڑکی دونوں بیٹھے ہوں اور 2 گواہ ہوں اور دونوں میں سے ایک نے کہا میں نے نکاح کیا اور لکھ دیا، کہا نہیں لکھا،
اور دوسرے فریق نے لکھ دیا کہ میں نے قبول کیا، تو نکاح منعقد ہوگا؟ نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے ایجاب و قبول میں تلفظ ضروری ہے۔ لیکن اگر آدمی نے صرف سیل ڈیڈ ہی بنائی، زبان سے کچھ نہیں کہا، دونوں فریق نے رجسٹرار کے سامنے یا آپس میں دستاویز پر دستخط کر دیا کہ میں نے یہ زمین بیچی، اور دوسرے نے کہا لکھا میں نے خریدی، تو بے منعقد ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بے منعقد ہو جائے گی۔ تو بے کا ایجاب و قبول زبان سے بھی ہوتا ہے اور تحریر سے بھی ہوتا ہے، اور بے کا ایجاب و قبول عمل سے بھی ہوتا ہے، جس میں نہ آپ نے کچھ لکھا نہ زبان سے کچھ کہا۔ آپ سپر مارکیٹ میں گئے، آپ نے دیکھا ڈھیر سارا سامان رکھا ہوا ہے، آپ نے جوس کا ایک بوتل نکالا، دیکھا اس کی قیمت 100 روپے لکھی ہوئی ہے، آپ نے ٹرالی میں ڈالا، اور جب باہر نکلے تو گیٹ کے پاس آپ نے دے دیا، اس نے قیمت دیکھی، بل بنا کر آپ کو دے دیا، آپ نے پیسے دے دیے۔ نہ سامان کے لینے کے وقت آپ نے کچھ کہا، نہ لے جانے کے وقت کچھ کہا، نہ بل کٹنے کے وقت کچھ کہا، نہ بل دینے کے بعد کچھ کہا، صرف بل لے لیا اور پیسہ دے دیا، تو بے منعقد ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کو فقہا کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ بے بالتعاطی۔ آج کل اس کی بہت شکلیں ہو گئی ہیں، پہلے زمانے میں فقہا اس میں فرق کیا کرتے تھے کہ جو اشیاء نفیسہ ہیں ان کی بے تعاطی سے نہیں ہوگی، جو معمولی اشیاء ہیں ان کی بے تعاطی سے ہو جائے گی۔ لیکن آج کل بڑی بڑی مشنریز، وہ بھی آدمی جا کر منتخب کرتا ہے، قیمت دیکھ لیتا ہے، ادا کر دیتا ہے، بے منعقد ہو جاتی ہے۔ اور چھوٹی اور معمولی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ یہاں سے لے کر آبٹس تک جائیں، کتنی بنڈیاں آپ کو مل جائیں گی سیب کی، پیاز کی، کہ بنڈی رکھی ہوئی ہے اور 10 روپے کا اس پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، آپ 100 روپے دیجئے، 10 سیب اٹھا لیجئے۔ اور آج کل پیاز کی اہمیت سیب سے زیادہ بڑھ گئی، تو اس لیے اس کی قیمت کچھ زیادہ لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ تو یہ بے بالتعاطی ہے۔ تو بے ایک ایسا عقد ہے جس کا ایجاب و قبول زبان سے بھی ہو سکتا ہے، تحریر سے بھی ہو سکتا ہے، اور عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ جو اپنی رضامندی کا پہنچانا ہے، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ نے براہ راست بے کر لی، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے وکیل کسی کو بنا دیا اور اس نے جا کر آپ کی طرف سے خرید کر لیا، تو اس سے بے منعقد ہوگی یا نہیں؟ یعنی بے کا ایجاب و قبول اصالتاً بھی ہو سکتا ہے اور وکالتاً بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کو وکیل بنا دیں، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور بے کا ایجاب و قبول رسالتاً قاصد کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ قاصد میں اور وکیل میں یہ فرق ہے کہ قاصد یہ کہے گا کہ زید نے آپ سے 1 کنٹل چاول 1000 روپے کے بدلے مانگا ہے، اپنی طرف وہ اس عمل کو منسوب نہیں کرے گا، یہ قاصد کا رول ہے۔ اور وکیل آپ کے لیے لے گا، لیکن بظاہر اپنے لیے لے گا کہ ہمیں 1 کنٹل چاول چاہیے، اور چاول لے گا آپ کو لا کر دے دے گا۔ تو بے میں ایجاب و قبول اصالتاً بھی ہو سکتا ہے، وکالتاً بھی ہو سکتا ہے، اور بذریعہ قاصد بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور تحریر سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کیا پھول پر بھی ایجاب و قبول ہو سکتا ہے بے کا؟ کیونکہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایجاب و قبول کے لیے اتحاد مجلس ضروری ہے، دونوں فریق ایک ہی مجلس میں ہوں، تب ایجاب و قبول درست ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہاں سے فون کیا، آپ مشتری ہیں، اب بائے دلی میں ہیں، تو بظاہر دونوں کی مجلس الگ الگ ہو گئی، تو بے منعقد ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ اصل میں اتحاد مجلس سے کیا مراد ہے؟ بعض
چونکہ مجلس آپ جانتے ہیں اس میں ظرف ہے، اور ظرف کی دونوں قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو اگر مجلس یہ بمعنی ظرف مکان ہو تو اتحاد مجلس کا مطلب اتحاد مکان ہوگا، اور اگر یہ ظرف بمعنی زمان ہو تو اتحاد مجلس کا معنی اتحاد زمان ہوگا۔ تو اگر آپ نے یہاں سے فون کیا دلی تو وہ 5 گھنٹے کے بعد پہنچتا ہے یا اسی وقت پہنچ جاتا ہے؟ اسی وقت پہنچ جاتا ہے، تو اتحاد زمان موجود ہے۔ تو اس لیے اگر فون پر بھی ایجاب و قبول ہو تو وہ معتبر ہوگا۔ نکاح میں احتیاطاً اس کو ایجاب و قبول فون پر ہو اس کو کافی نہیں سمجھا گیا، کیونکہ نکاح میں شریعت نے زیادہ احتیاط سے کام لیا ہے۔ نکاح میں اسی مجلس میں گواہان کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، جو دونوں کو وہ دیکھتا ہو، ایجاب کرنے والے کو قبول کرنے والے کو۔ الاصل فی الاغضاء التحریم، حرمت انسانی کے معاملے میں اصل حرمت ہے عصمت انسانی کے معاملے میں، تو اس میں زیادہ احتیاط کی گئی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے شاید میں بیان کر چکا ہوں کہ نکاح میں وکیل تو بلایا جا سکتا ہے فون پر اور نیٹ کے ذریعے، لیکن خود ایجاب و قبول فون پر نہیں ہو سکتا، لیکن بیع میں ایجاب و قبول بھی فون پر ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد نیٹ کا مسئلہ ہے کہ نیٹ کے ذریعے ایجاب و قبول درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیع کا ایجاب و قبول درست ہو جائے گا، وجہ وہی ہے۔ اب اس میں وہی مسئلہ ہے کہ اس میں آن لائن اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے کمپنی کو مخاطب کر کے آرڈر دیا اور اس نے آپ کو جواب دیا کہ میں یہ چیز بھیج رہا ہوں، چاہے نیٹ پر آپ نے گفتگو کی ہو تو وہ فون کے حکم میں ہے، چاہے آپ نے تحریر بھیجی ہو تو تحریر سے بھی بیع میں ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل ایک صورت یہ بھی ہے کہ پہلے سے نہ گاہک متعین نہیں ہوتا، بلکہ آن لائن ایک چیز رکھ دی جاتی ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، میں اسے بیچتا ہوں، جو چاہے لے سکتا ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اور آپ نے اس پر جواب دے دیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے بھیج دیجیے، تو یہ بیع منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی آن لائن جو اس نے رکھ کر چھوڑ دیا ہے یہ گویا بدرجہ ایجاب ہے، اور جب آپ نے اس کو قبول کیا تو بدرجہ قبول ہے۔ ایک طرح سے یہ تعاطی والی بیع ہے کہ جیسے آپ نے قیمت دیکھا، سامان اٹھا لیا، تو اسی سے ملتی جلتی صورت یہ ہے۔ تو یہ بھی آن لائن اس طرح خرید و فروخت یہ درست ہوگی۔ یہ مسئلہ تو ایجاب و قبول سے متعلق ہوگا۔ ایجاب و قبول ہی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ خیار کا ہے۔ خیار کے کیا معنی ہیں؟ یعنی معاملے کو ختم کرنے کا اختیار، ایک آپشن دیا جاتا ہے، ایک اختیار دیا جاتا ہے۔ تو خیار کی تو بہت قسمیں کی گئی ہیں، ہم نے قاموس الفقہ میں بھی نقل کیا ہے، لیکن جو مشہور قسمیں ہیں خیار کی وہ 3 ہیں۔ کون کون ہیں بتائیے؟ خیار رویت، خیار شرط اور خیار عیب۔ یہ 3 صورتیں خیار کی، یہ مشہور صورتیں ہیں، عام طور پر فقہاء ان کا ذکر کرتے ہیں۔ خیار رویت کے معنی کیا ہے؟ اگر آپ نے دیکھے بغیر کسی سامان کی خرید و فروخت کی بات طے کر لی، تب بھی شریعت مشتری کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ سامان دیکھنے کے بعد اگر چاہے تو وہ اس بیع کو قبول کرے اور چاہے تو وہ اس بیع کو رد کر دے، کیونکہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، جب تک آدمی کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے اس کی پوری کیفیت آدمی پر واضح نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شریعت نے خیار رویت کی گنجائش رکھی ہے جو مبیع کے سلسلے میں خریدار کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اگر کسی آدمی نے آپ کو سامان کا نمونہ دکھا دیا کہ صاحب دیکھیے یہ گلاس ہے
اور اسی نمونے کا یہ گلاس ہے، یہ میں بیچنا چاہتا ہوں. اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی 1000 گلاس مجھے چاہیے. 1000 گلاس اس نے تیار کر دیا. اب جب آپ نے گلاس دیکھا تو جو نمونہ آپ نے دیا تھا اسی نمونے کے مطابق اس نے گلاس بنائے تھے، لیکن آپ نے قدوری پڑھ رکھا تھا. آپ نے کہا کہ بھائی یہ ایک گلاس تو ایسا ہے جو میرا دیکھا ہوا ہے، اس کی بیع تو مجھ پر لازم ہے، لیکن یہ بقیہ 999 گلاس جو آپ نے تیار کیے ہیں اس میں مجھے خیال رویت حاصل ہے اور میں اس بیع کو رد کرتا ہوں. تو آپ سوچئے اس بیچارے تاجر کا کیا حال ہوگا، جیتے جی مر جانا پڑے گا اس کو. تو اگر کسی چیز کا فقہا کے یہاں بھی چیز ملتی ہے، نمونہ دکھا دیا گیا اور مبی بالکل اسی نمونے کے مطابق تیار کر دی گئی، تو یہ خیال رویت مشتری کا ساقط ہو جائے گا، اس کو پھر اختیار اس پر نہیں ہوگا. آج کل ایک شکل اس کی فوٹو کی بھی ہے کہ بہت سی مبی کی ایسی تصویر دی جاتی ہے کہ جس میں اس کی ساری تفصیلات ہوتی ہیں. اس کی شکل ہوتی ہے، مکان ہے تو اس کی مکانیاں، تو اس کے روم کیسے ہوں گے، اس کی الماریاں کیسی ہوں گی، اس کے ڈیسک کیسے ہوں گے، ڈور کیسا ہوگا. گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ مکان آپ کے سامنے ہے. تو اگر اس طرح آدمی نے فوٹو دیکھ لیا اور فوٹو دیکھنے کے بعد بات طے کر لی، تو جب اصل مکان اس کے سامنے آیا تو اس کو خیال رویت حاصل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہوگا، کیونکہ خیال رویت کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ کر آدمی مبی کے بارے میں مطمئن ہو جائے. تو جو اس نے نمونہ اس طرح کا دیکھا کہ ساری مبی کے تمام افراد اسی طرح کے ہیں، تو وہ مقصد حاصل ہو گیا. تو اس لیے اب اس کو خیال رویت حاصل نہیں ہوگا. ایک مسئلہ خیال شرط کا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خیال شرط کتنے دنوں کا ہو سکتا ہے؟ 3 دنوں کا. 3 دنوں سے زیادہ کا خیال شرط نہیں ہوگا. خیال شرط یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی فریق، یہ تو بائع کو بھی حاصل ہوتا ہے، مشتری کو بھی حاصل ہوتا ہے، کہ بائع نے کہا بھائی یہ سامان آپ کے اصرار پر میں بیچ تو رہا ہوں لیکن میں ابھی اس پر سوچوں گا. تو کتنے دن سوچنے کا اختیار ہوگا؟ 3 دن. یا مشتری نے کہا کہ میں یہ سامان آپ سے خریدتا ہوں لیکن مجھے کچھ لوگوں سے مشورہ بھی کرنا ہے، مجھے اختیار حاصل ہوگا. تو امام صاحب کیا ہے، کتنے دن اختیار ہوگا؟ 3 دن اختیار ہوگا. تو خیال شرط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 دن ہے. اور یہ 3 دن حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، ایک صاحب نے خیال لیا تو 3 دن کا اختیار لیا. اور اس میں مصلحت بھی ہے. اگر بائع نے آپ سے ایک چیز بیچی اور آپ نے لیا اور اس میں خیال شرط لے لیا، لیکن مہینوں گزر جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غور کر رہا ہوں، تو آپ سوچئے بائع کو کتنا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ایک ایسی لمٹ ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے فریقین کو نقصان نہ ہو اور غور کرنے کا موقع بھی مل جائے. صاحبین کی کیا رائے ہے خیال شرط کے سلسلے میں؟ جی، صاحبین کی یہ رائے ہے کہ فریقین جو مدت طے کریں وہ مدت خیال شرط کی ہوگی. آج کے حالات کے لحاظ سے آپ ان دونوں میں سے کس رائے کو زیادہ موزوں سمجھتے ہیں؟ صاحبین کی رائے کو. آج ایسے مشنریز بنائی جاتی ہیں جس کے میکانزم کو سمجھنے میں، جس کے طریقہ استعمال کو سمجھنے میں، جس کے مثبت اور منفی پہلو کو سمجھنے میں بعض دفعہ 1 مہینے کا وقت مطلوب ہوتا ہے، کبھی اس سے زیادہ وقت مطلوب ہوتا ہے. ایک ملک دوسرے ملک سے ہتھیار خریدتے ہیں، جنگی جہاز خریدتے ہیں، ان کو آزمانے، ان کی تربیت کرنے میں کئی 6 مہینے لگ جاتے ہیں. یہ اس کی آزمائشی مدت ہوتی ہے. تو اس لیے خیال شرط کے مسئلے میں آج کے دور میں امام ابی یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ موزوں ہے، تاکہ آدمی مبی کی نوعیت کے لحاظ سے اور اپنی سہولت کے لحاظ سے
غور و فکر کرنے کی مدت متعین کرے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غور کرنے کے لیے اتنی مدت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جن ماہرین کی رائے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ دور ہیں، ان سے رائے حاصل کرنے میں 10 دن لگ جائیں گے. تو اس لیے خیار شرط میں یہ مسئلہ ہے کہ آج کل جو صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اس رائے پر عمل کیا جائے گا. خیار کی تیسری اہم قسم کیا ہے؟ خیار عیب. کوئی چیز آپ نے خریدی اور اس میں کوئی کمی پائی گئی، کوئی عیب پایا گیا، کوئی کوتاہی پائی گئی، تو 2 چیزوں کا آپ کو حق حاصل ہے. یا تو آپ اس بے کو رد کر دیں، مبیع ان کو واپس کر دیں اور ثمن لے لیں، اگر آپ نے مبیع میں کوئی تصرف نہیں کیا. اور اگر آپ نے مبیع میں کوئی تصرف کیا، کچھ استعمال کر لیا، جا کر وہاں لال بازار سے ریڈی میڈ شیروانی خرید کر لائے اور 2-3 شادی کی دعوت میں پہن کر چلے گئے، شریک ہو کر آئے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو فلاں خرابی ہے، اس میں فلاں کمی ہے، اس کو ہمیں رد کرنے کا حق حاصل ہے. تو چونکہ آپ نے استعمال کر لیا تو اب آپ کے لیے اختیار ہے کہ 2 میں سے کوئی ایک کام کیجیے. یا تو اگر دوسرا فریق آپ کے استعمال کے باوجود اس کو واپس لینے پر راضی ہو جائے، واپس کر دیجیے. اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو رجوع بالنقصان کر لیجیے. جتنا اس نے استعمال کیا ہے اس پیشے کے ماہرین کی رائے کے اعتبار سے، اس کے لحاظ سے اس کی قیمت میں جتنی کمی ہونی چاہیے اتنا آپ پیسہ وصول کر لیجیے. آج کل بھی ہوتا ہے جب کوئی چیز ڈیمیج نکل آتی ہے تو آپ کو واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جو دکاندار ہے یا کمپنی ہے اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دیتی ہے. تو اس کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ جو عیب ہے، نقص ہے، اس کی تلافی کر دیتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں خیار عیب میں پائی جاتی ہیں، یہ بڑی اہم ہے. تو اس میں جو بات قابل ذکر ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزوں میں، دکانوں میں آپ جائیے، اور یہ بات مسلمانوں کی دکان میں زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سامان واپس نہیں لیا جائے گا. تو اب آپ نے وہاں سے سامان خرید لیا اور اس میں عیب نکل آیا، تو اب آپ کے لیے کیا گنجائش ہے؟ جی، تجھے بھی نقصان کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیے، اگر سامان لینے کے وقت بائع کہتا ہے کہ اگر اس میں کوئی عیب ہو تو ہم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو لینا ہے لیجیے، نہ سمجھ میں آیا مت لیجیے، تو خیار عیب ساقط ہو جاتا ہے، خیار عیب باقی نہیں رہتا ہے. تو آج کل کے عرف میں اگر کوئی کمپنی، کوئی دکان، کوئی سپر مارکیٹ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو، لکھ کر لگا دی جائے کہ جو سامان آپ لیں گے وہ کسی بھی صورت میں واپس نہیں لیا جائے گا، تو یہ خیار عیب کے ساقط کرنے کے حکم میں ہوگا، اور آپ کو اس پر خیار کے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوگا. اب ایک چوتھا لفظ ہم نے اس میں اور بھی لکھا ہے خیار سے متعلق. کیا لفظ ہے بتائیے؟ خیار نقد. عام طور پر فقہ کی کتابوں میں خیار نقد کا ذکر آپ نے ہدایہ وغیرہ میں نہیں پڑھا ہوگا، یہ متاخرین کی اصطلاح ہے. اصل میں بعض لوگ ادھار کو آمدنی سمجھتے ہیں، سامان ادھار لیا اور اس کے بعد پیسہ دینا بھول گئے، تو نتیجہ یہ ہے کہ بیچارہ بیچنے والا پریشان رہتا ہے. اچھا، شرعاً جب بے مکمل ہو جائے تو آپ ایک طرفہ طور پر بے کو ختم نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے فقہا نے ایک اصطلاح نکالی خیار نقد کی. اگر بائع کو یہ اندیشہ ہو کہ خریدار اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، تو جیسے خیار شرط لگائی جاتی ہے ویسے ہی وہ خیار نقد لگا سکتا ہے کہ یہ 3 دن کے اندر اگر آپ نے پیسے ادا کر دیے تب تو یہ چیز آپ کی ہے، اور اگر 3 دن کے اندر آپ نے پیسے ادا نہیں کیے تو یہ بے کو ختم سمجھیے، تاکہ اس کے لیے گنجائش ہو وہ آگے اس سامان کو بیچ دے کسی اور کے ہاتھ.
اچھا، گویا خیار نقد کو فقہا نے خیار شرط کے درجے میں رکھا ہے۔ اب اس کے ساتھ جوڑ لیجئے صاحبین کے مسلک کو کہ امام صاحب کے ہاں تو خیار شرط 3 دنوں کے لیے ہے، لیکن صاحبین کے ہاں جو مدت آپس سے متعین ہو جائے، تو اس میں اور وسعت پیدا ہوگی خیار نقد میں کہ اگر تاجر یہ کہتا ہے کہ مثلا 1 ماہ کی مدت ہے، اس میں اگر آپ نے پیسے ادا کر دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ بے ختم ہو جائے گی اور یہ سامان میں کسی اور سے بیچنے کا مجاز ہوں گا، یا اگر اس نے مشتری کے حوالے کیا ہے تو میں سامان اپنا سیز کر لوں گا، لے لوں گا، واپس لے لوں گا۔ تو یہ اس زمانے میں ایسے جو نادہند قسم کے خریدار ہوتے ہیں، جو سامان لے کر جلدی اس کی قیمت نہیں ادا کرتے ہیں، ادھار لے کر اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھا حل ہے یہ، کیونکہ اس میں بائع بہت دشواری میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے بیچ دیا ہے، کسی اور سے بھی نہیں بیچ سکتا ہے اور اپنی مرضی سے وہ سامان واپس بھی نہیں لے سکتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک بہتر راستہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایجاب و قبول سے متعلق مسائل تھے۔ اب میں آتا ہوں مبی پر۔ بیع میں بہت زیادہ اہمیت مبی کی ہے، یعنی معقود علیہ ثمن نہیں ہوتا ہے، معقود علیہ مبی ہوتی ہے۔ جو مقصود جو ہوتا ہے بیع کا، وہ ثمن لینا نہیں ہوتا ہے، مبی کا لینا اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں، شریعت میں مبی کو بڑی اہمیت ہے۔ ثمن میں بعض دفعہ کوئی کمی پیدا ہو جائے تو اس کی تلافی کی گنجائش، لیکن اگر مبی میں وہی اسی درجے کا نقص پیدا ہو جائے تو بیع درست نہیں ہوتی ہے۔ تو مبی کے لیے کیا شرطیں ہیں ان کو دیکھیے اور موجودہ زمانے کے مسائل پر اس کو آپ منطبق کیجیے۔ ایک بنیادی بات یہ ہے مبی کے لیے کہ وہ حرام نہ ہو، جیسے شراب کی بیع جائز نہیں ہے، جیسے خنزیر کی بیع جائز نہیں ہے، مردار کی بیع جائز نہیں ہے، تو یہ چونکہ یہ حرام ہے۔ اور آج کل حرام اشیاء بہت سی ہیں جن کی بیع کی جاتی ہے، مردار کی بھی بیع ہوتی ہے، خون کی بیع ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک جو مسئلہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان تاجر ہے اور اس کا پارٹنر غیر مسلم ہے، اور وہ جو غیر مسلم پارٹنر ہے وہ کوئی حرام چیز خریدتا ہے، جیسے بہت بڑا مال آپ نے لیا لیکن اس میں ایک کاؤنٹر آپ کو شراب کا بھی رکھنا ہے، تو غیر مسلم پارٹنر نے آپ کے کہا بھائی تم نہیں رکھنا چاہتے ہو نا، میں بھی آپ کا پارٹنر ہوں، میں اس میں شراب کی دکان رکھ لوں گا۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھوڑی سی چھوٹ ملتی ہے، کیونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ مخاطب بالفروع نہیں، وہ فروعی احکام کے مخاطب نہیں۔ آپ نے حدیث میں پڑھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ایمان کی دعوت دینا۔ پھر یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ اس کے بعد ان کو اور کہنا کہ نماز پڑھو، آپ نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کو کہنا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یعنی یہ فروعی احکام کا مخاطب آدمی کب بنتا ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد۔ تو چونکہ ابھی وہ غیر مسلم ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فروعی احکام کا مخاطب نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی گنجائش احناف کے یہاں ملتی ہے کہ مال حرام کی تجارت تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان ہو اور اس کے ساتھ کوئی غیر مسلم ہو اور وہ مال حرام کی تجارت کرتا ہو تو اس کی ذمہ داری اس مسلمان آدمی پر نہیں ہے۔ آج کل جو محرمات کی بیع ہوتی ہے اس میں دیکھیے جانوروں کے فضلہ کی بھی بیع ہو رہی ہے، چونکہ سب سے بہتر کھاد سمجھا جاتا ہے اس کو، جو کیمیکلز کی کھاد بنائی جا رہی ہیں اس میں سمیت ہوتی ہے، اس سے ماحول کو نقصان پہنچتا ہے، صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن جو قدیم طریقہ ہے جانوروں کے گوبر وغیرہ
کو زمین میں ڈالنا، یہی بہترین کھاد آج بھی سمجھی جاتی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ جانوروں کا یعنی گوبر ہے، آپ نے کوئی جانوروں کی پرورش کی، کوئی ڈڈی قائم کی اس کے لیے، اور ڈھیر سارا گوبر جمع ہو گیا، تو آپ کے لیے اس کو بیچنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں جائز ہوگا بتائیے؟ اب کام میں تو اب انسانی فضلہ بھی لیا جاتا ہے، اس سے گیس تیار کی جا رہی ہے۔ احراز کر لیں تو درست ہو جائے گا۔ تو احراز نہیں ہوا نا، اختلاط ہوا۔ دیکھیے اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو معقول اللحم جانور ہیں ان کے فضلات کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ تو گوبر جو بیچا جاتا ہے کھاد کے لیے وہ مٹی ملا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ تو ڈائریکٹ گوبر ہوتا ہے جو بیچتا ہے، کسان اس کو ملاتا ہے مٹی میں، تو اس لیے اس کا بیچنا جائز ہوگا۔ جب بات آئی تو اسی میں انسانی فضلے کی بھی بات آ گئی کہ ماضی میں کبھی لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن آج کل انسانی فضلے سے جو گیس تیار کی جاتی ہے اس میں انسانی فضلے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے بعض شہروں میں جو ڈرینیج کا گندا مواد ہوتا ہے اس کو ایک جگہ جمع کر کے اس سے گیس حاصل کی جاتی ہے۔ حیدرآباد میں بھی اس کا پلانٹ امبرپیٹ وغیرہ کی طرف لگا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس کی بے جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر وہ مٹی میں مخلوط ہو، جیسے آپ دیکھیے جو ہمارے ہاں جو اس کے ڈرینیج کے گڑھے بنائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو تحلیل کر دیتی ہے۔ آپ سوچئے کتنے انسان دفن ہو رہے ہیں، کتنے جانور دفن ہو رہے ہیں، اگر مٹی میں تحلیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو زمین میں آدمی کو کہیں پر 2 منٹ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی، لیکن اللہ نے مٹی میں تحلیل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسی لیے شریعت میں پانی کے ساتھ ساتھ مٹی کو بھی سبب تطہیر مانا گیا ہے۔ تو اگر یہ فضلہ مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہو، مخلوط حالت میں ہو، تو اس کا بھی بیچنا درست ہو جائے گا۔ اسی میں ایک مسئلہ الکحل ملے ہوئے پرفیومز کا ہے۔ الکحل کا استعمال عطر میں بھی ہوتا ہے، الکحل کا استعمال دواؤں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اگر الکحل کا اور بھی بہت سی چیزوں میں آج کل ہوتا ہے، تو اگر الکحل کا استعمال دواؤں میں ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ جائز کہیں گے یا ناجائز کہیں گے؟ جائز کہیں گے۔ یہ ہومیوپیتھک دوا جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الکحل اس کی سواری ہے۔ جو آپ دوا کھاتے ہیں اس میں بہت ہی چھوٹا سا جز اصل دوا کا ہوتا ہے، بقیہ وہ الکحل ہی ہوتا ہے۔ اور جتنی نزلے کھانسی کی دوا آپ کھاتے ہیں اس میں بھی الکحل ہوتا ہے، اسی لیے ان دواؤں کے کھانے سے آدمی کو نیند آتی ہے۔ تو ڈھیر ساری دوائیں آج کل الکحل، مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اس میں بھی الکحل شامل ہوتا ہے۔ تو دوا کے طور پر تو الکحل کا استعمال آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے۔ میں تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں، اگرچہ وہ تفصیل عملی طور پر وہ نافذ نہیں ہو پاتی۔ الکحل کی ایک تو وہ الکحل ہے جو انگور سے تیار کیا گیا ہو اور کھجور سے تیار کیا گیا ہو۔ یہ دونوں جو الکحل ہیں وہ تو اصطلاح کے اعتبار سے خمر ہیں اور ان کی حرمت متفق علیہ ہے، لیکن جو الکحل گیہوں سے تیار کیا گیا ہو، جو سے ہو، آج کل سب سے زیادہ الکحل تیار کی جاتی ہے اس سے، یہ جو گنا ہوتا ہے گنے سے
چونکہ شکر نکل جاتی ہے، اس کی جو بقیہ رطوبت ہوتی ہے اس سے الکحل تیار کیا جاتا ہے، وہ ہو۔ اگر ان چیزوں کا الکحل ہو تو جمہور فقہا کے نزدیک تو اس کا بھی وہی حکم ہے، الخمر ما یخامر العقل، جو چیز بھی انسانی عقل کو متاثر کرتی ہو، جو مشروب، وہ سب خمر میں شامل ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں وسعت ہے۔ یہ جو مشروبات ہیں یا سیال ہیں، یہ خمر نہیں۔ خمر نہ ہونے کا دو اثر پڑے گا۔ ایک اثر یہ پڑے گا کہ اگر اتنی کم مقدار میں کوئی اس کا استعمال کرے جس سے نشہ نہیں آئے تو یہ چیز جائز ہوگی، حرام نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اثر یہ پڑے گا کہ اگر اس کا خارجی استعمال ہو تو یہ استعمال جائز ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا یہ۔ اور جو انگور اور کھجور سے جو شراب تیار ہوتی ہے، الکحل، اس کا وہ ناپاک بھی ہوتی ہے، اس کا خارجی استعمال بھی جائز نہیں ہوگا، اور ایک قطرہ بھی آدمی کے لیے اس کا پینا جائز نہیں ہوگا۔ یہ دلیل کا یہ موقع نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہے ہدایہ میں، چوتھی جلد میں اس کی پوری بحث ہے، لیکن یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اس سے آج کل بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ آج کل الکحل بہت کم انگور سے تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ انگور کی یا کھجور کی الکحل بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری چیزیں ہیں، گیہوں ہیں، گنے ہیں، ان کی الکحل سستی پڑتی ہے۔ تو ایک ہمارے ہاں یہ گنجائش ہے کہ اگر انگور کی الکحل نہ ہو، کھجور کی الکحل نہ ہو، تو اور وہ دوا میں ملایا گیا ہو، تو امام صاحب کے قول پر اس کا استعمال مطلقاً جائز ہے۔ اور اگر انگور کا الکحل ہو تو پھر یہ امام صاحب کے ہاں دوا میں اس کا استعمال اس وقت جائز ہوگا جب اس کا کوئی حلال متبادل موجود نہیں، تب اس کا استعمال جائز ہوگا۔ اگر اس کا حلال متبادل موجود ہو اور وہ حلال متبادل حاصل کرنے کے موقف میں ہو مریض، مالی اعتبار سے اور اس دوا کے دستیاب ہونے کے اعتبار سے، تو ایسی شکل میں وہ اس کے لیے اس صورت میں الکحل آمیز، الکحل ملی ہوئی ادویہ کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال علاج کا مسئلہ تو آسان ہے، چونکہ علاج جو ہے اس میں جن باتوں کی عام حالات میں رعایت نہیں ہے، علاج میں اس کی رعایت ہے، تو اس لیے اس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب رہ گئے عطریات۔ اگر عطریات میں الکحل استعمال ہو تو عام طور پر علماء اس کو ناجائز کہتے رہے۔ میں نے بھی جدید فقہی مسائل کے پہلے ایڈیشن میں اس کو ناجائز ہی لکھا تھا، لیکن اس موضوع پر ایک سیمینار ہوا کٹولی میں، لکھنؤ کے قریب، اور اس میں ماہرین بلائے گئے تھے، اس لائن کے ماہرین، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے اور جامعہ ملیہ سے، ہمدرد یونیورسٹی سے اور مولانا آزاد یونیورسٹی سے، جو آزاد یونیورسٹی نہیں بلکہ اس کے موجودہ وائس چانسلر جو سائنس کالج کے اس وقت استاد تھے۔ تو ان حضرات نے متفقہ طور پر یہ بات کہی کہ عطریات میں جو الکحل استعمال ہوتا ہے وہ نشاور الکحل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ الکحل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایتھائل الکحل اور ایک میتھائل الکحل۔ ایک نشاور ہوتا ہے اور ایک نشاور نہیں ہوتا ہے۔ تو دواؤں میں جو الکحل استعمال ہوتا ہے وہ تو نشاور ہوتا ہے، اور اسی طرح شراب میں جو الکحل استعمال کی جاتی ہے اس کو تیز کرنے کے لیے وہ نشاور ہوتا ہے، لیکن جو الکحل استعمال ہوتا ہے عطر میں، ان حضرات کا یہ کہنا تھا کہ وہ نشاور نہیں ہوتا ہے۔ تو جو مسائل فنی معلومات سے متعلق ہوں اس میں کس کی رائے کا اعتبار ہوگا؟ ماہرین کا۔ فقہاء خبیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خبراء کی رائے کا اعتبار ہوگا، ماہرین کا۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو پرفیومز ہیں جن میں الکحل ہوتا ہے تو اس کا استعمال ناجائز نہیں ہے۔ کوئی احتیاط کرے
وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ جو چیزیں بیچی جاتی ہیں اس میں افیون بھی ہے، اور بعض ایسی چیزیں بیچی جاتی ہیں جو منشیات کے قبیل سے ہیں، جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کھانے میں خشخش کا استعمال ہوتا ہے، پوستے کا، حیدرآباد میں سالنوں میں بہت استعمال ہوتا ہے خشخش کا، لیکن اگر آپ یہ لے کر چلے گئے سعودی عرب تو آپ ایئرپورٹ پر گرفتار ہو جائیں گے۔ اس کو شمال میں پوستا کہتے ہیں، پوستا، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ بھی، اس کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس سے نشہ آور چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کا خریدنا اور بیچنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیے، بتائیں آپ حضرات، کیا حکم ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے۔ سب لوگوں کی یہی رائے ہے، لوگ اس کو خریدیں اور نشے میں جائیں۔ جی 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 یہ بات انہوں نے ایک حد تک صحیح کہی ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس کا استعمال شراب کے لیے، نشے کے استعمال کے لیے یہ چیز لی جا رہی ہے، تب یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ ان چیزوں کا استعمال دوا کے لیے بھی ہوتا ہے، افیون کا دوا کا استعمال ایلوپیتھک دواؤں میں بھی ہوتا ہے، یونانی دواؤں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی آدمی دوا کے طور پر لے رہا ہے، کوئی فارمیسی والے لے رہے ہیں، کوئی مطب والے لے رہے ہیں، تو اس کا بیچنا ان سے جائز ہوگا۔ کوئی غیر متعلق آدمی لے رہا ہے تو اس سے بیچنا ناجائز ہوگا۔ تو یہ اس شخص کے اعتبار سے ہوگا جس کے ہاتھ آپ اس کو بیچ رہے ہیں۔ اسی میں ایک مسئلہ آپ کو تمباکو کا آ گیا۔ تمباکو کو آپ جانتے ہیں مختلف شکلوں میں کھایا جاتا ہے، سگریٹ پی جاتی ہے، بیڑی پی جاتی ہے، اور بعض علماء حضرات، سقہ حضرات اس کو زردے کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، اور بعض عوام جو ہے وہ اس کو میں کہتا ہوں صفوف دانش، یعنی گٹکے کی شکل میں اور وہ کھینی کی شکل میں اس کو کھاتے ہیں۔ تو یہ مسکر تو نہیں ہے، نشاور تو نہیں ہے، لیکن مفتر ہے، جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، حضور نے نشاور چیزوں کو بھی منع فرمایا، اور وہ چیزیں جو جسم کو ضرر شدید پہنچاتی ہوں ان کو بھی آپ نے منع فرمایا، کیونکہ اپنی صحت کی حفاظت اور اپنی زندگی کی حفاظت بھی شریعت میں مطلوب ہے۔ تو آپ لوگ اس کے بارے میں کیا حکم دیں گے؟ فقہا کے اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ جائز ہے، چونکہ یہ از قبیل نباتات ہے اور پودے اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہوتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کے نقصان کو دیکھتے ہوئے پہلے بھی بعض فقہا کی یہ رائے تھی، اور موجودہ دور میں سعودی علماء اسی کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح کے مسائل پر وزارت الحکومت کا فتویٰ لے جاتے ہیں۔ آج کل وہاں سنیما ہال اور مختلف چیزیں کھل رہی ہیں، تو ان کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتے، مگر اس کے بارے میں ضرور فتویٰ دیتے ہیں۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، ان دونوں کے درمیان ہے، لیکن جب مطلق مکروہ کہا جائے تو یہ تقریباً مکروہ تحریمی ہوتی ہے چیز، تو اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ اس کے یہ مکروہ ہے۔ اور تمباکو کی جو مصنوعات جس درجے کی نقصان دہ ہیں اسی درجے میں وہ مکروہ ہوں گی۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو آپ استعمال کر کے پھینک دیتے ہو، اس کے اجزاء جسم کے اندر نہ جاتے ہوں، تو اس کا نقصان ظاہر ہے کہ کم ہوگا۔ ابھی ڈاکٹروں کی رپورٹ یہ ہے کہ منہ کا کینسر یہ 55% یہ تمباکو کے استعمال سے منہ کا کینسر ہو رہا ہے، خاص کر گٹکا کے استعمال سے۔ تو اس لیے اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اب ایک چیز جو قابل غور ہے وہ ہے کہ بہت سی چیزیں مصور اشیاء آج کل
بہت بکتی ہیں. لوگوں کو تصویر کا ایک عجیب سا ذوق پیدا ہو گیا. جن چیزوں کا تصویر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس کے لیبل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا تصویر ہوتی ہے، اور خاص کر کسی عورت کی تصویر ہوتی ہے. اب ماچس ہے، اس سے انسان کی تصویر کا کیا تعلق ہے، عورت کی تصویر کا کیا تعلق ہے، اس پر بھی ایک تصویر عورت کی ہوگی. تو اب سوال یہ ہے کہ جو یہ مصور چیزیں ہیں ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ کیا کہیں گے آپ لوگ، جائز کہیں گے یا ناجائز کہیں گے؟ تھوڑی سی اس کی تفصیل کرنی ہوگی. دیکھو، ایک تو وہ تصویر ہے جو اسٹیچو کی شکل میں ہے، جس کو فقہا کہتے ہیں سایہ دار تصویر ہے. ما لہا ظل، وہ چیز کہ اگر آپ دھوپ میں رکھیں تو اس کا سایہ زمین پہ پڑتا ہو، جس کو مجسمہ ہم کہتے ہیں. یہ تو بالکل حرام ہے، اس کی حرمت پر سبوں کا اتفاق ہے، اور اس کا خریدنا اور بیچنا بھی جائز نہیں ہے اگر وہ جاندار کا ہو. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اکثر جگہوں میں یہ جو ہمارے ہندو بھائیوں کے دیویوں اور دیوتاؤں کے چھوٹے چھوٹے مجسمے ہوتے ہیں، تانبے کے، پیتل کے، وہ مسلمان کاریگر بناتے ہیں. حیدرآباد میں مسلمان کاریگر بناتے ہیں. یہاں جامع مسجد کے پاس یہاں سے وہاں تک اس کی دکانیں لگی ہوئی ہیں. ابھی میں احمد آباد گیا، نہیں بڑودہ گیا، وہاں سے گزر رہا تھا، اسی طرح کی دکانیں تھیں. معلوم ہوا یہاں بھی مسلمان اس کاروبار کو کرتے ہیں، غربت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے. تو جو اسٹیچو کی جو شکل ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس میں تصویر، صورت، چہرہ نمایاں ہو، اس کا بنانا تو ناجائز ہے، یہ خریدنا اور بیچنا بھی ناجائز ہے. دوسری شکل ان تصویروں کی ہے جو چھپی ہوئی ہو، کاغذ پر جو تصویر چھپی ہوئی ہو. تو ان تصویروں کے سلسلے میں بھی اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس میں تصویر ہی مقصود ہو، تو ایسی چیز کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہوگا. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے لوگ فریم بیچتے ہیں، مہاتما گاندھی جی کی تصویر ہے، جواہر لال نہرو کی تصویر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ تصویر ہے لیکن تصویر مقصود نہیں. آج کل بچوں کے کورس کی آپ کوئی بھی کتاب لے لیں، وہ آپ کو تصویر سے خالی نہیں ملے گی. اگر انسان کے نہ ملے تو گدھے گھوڑے کی تو ضروری ہوگی، لیکن انسان کی تصویر بھی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کوئی اخبار اٹھائیں، وہ تصویر سے خالی نہیں ہوگا. اور خبر پڑھتے ہوئے آپ کو بھی اشتیاق ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروگرام ہے ذرا دیکھیں کیسا پروگرام تھا. تو اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جائز ہوگا، کیونکہ اس میں تصویر مقصود نہیں ہوتی ہے. جس میں تصویر مقصود ہو اس کا خریدنا بیچنا جائز نہیں. لیکن جس میں تصویر مقصود نہیں ہو اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہوگا. فقہا کا اصول ہے یغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی المتبوع. جو چیز اصل ہو اس میں جو چیز تابع ہو، ضمنی ہو، ان میں بعض ایسی چیزیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں جو اصل میں، جو مقصود میں نظر انداز نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے یہ تصویر کی کتنی صورت ہو گئی؟ 3 صورت ہو گئی. اسٹیچو، یہ تو بالکل ناجائز ہے. چھپی ہوئی تصویریں جو مقصود ہوں وہ بھی جائز نہیں ہے. چھپی ہوئی تصویریں جو مقصود نہیں ہوں وہ جائز ہے اگر اس دوسرے مقصد کے لیے وہ چیز دی جائے. اخبار آپ نے خبر پڑھنے کے لیے لیا، لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب کے قد اعظم فوٹو بھی موجود ہے، تو اس میں آپ انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوں گے. اب ایک چوتھی شکل اس میں رہ گئی جو آج کل ڈیجیٹل فوٹوز ہیں. ان کا کیا حکم ہوگا بتائیے؟ ڈیجیٹل فوٹوز کا کیا حکم ہوگا؟ جی عکس ہے. اچھا، اور سب لوگوں کی ایک ہی رائے ہے کہ عکس ہے؟ جی اچھا اچھا. کچھ لوگ اس کو ناجائز بھی سمجھتے ہیں.
میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرح کی رائے رکھنے والے لوگ ہیں. اچھا دیکھیے ڈیجیٹل تصویر جو ہے اس میں ہمارے دور کے علماء میں اختلاف ہے. ایک رائے تو وہی ہے کہ یہ بھی تصویر کے حکم میں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. ان کی نظر مقصد پر ہے کہ تصویر کا جو مقصد ہے صورتوں کا محفوظ کرنا، تو یہ مقصد اس سے یہ مقصد اس میں بھی حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہوگی. دوسری رائے یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کے دائرے میں نہیں آتی، کیونکہ یہ عکس ہے. تصویر اس کو کہتے ہیں جس میں ٹھہراؤ ہو، اور ڈیجیٹل تصویر میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے. آپ نے وہ تصویر گزر جاتی ہے، اور جب آپ نے بند کر دیا پھر وہ تصویر سامنے نظر نہیں آتی ہے. پھر جب آپ نے چالو کیا تو جو الیکٹرانک ذرات ہیں وہ جمع ہو کے پھر ایک تصویر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو اس لیے دوسری رائے یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر جائز ہے. آج کل اکثر علماء عرب کی یہی رائے ہے، لیکن بعض لوگ ناجائز بھی کہتے ہیں. اور بر صغیر کے علماء میں تو زیادہ تر علماء اس کو اپنی زبان سے تو ناجائز کہتے ہیں، لیکن بہت سے علماء اس کو جائز بھی کہتے ہیں. ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے جواز اس کو جائز کہتے تھے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سالم صاحب، مولانا اسد مدنی صاحب وہ اس کو جائز کہتے تھے. اور ایک بڑے عالم اس دور کے مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا مجاہد اسلام صاحب، یہ حضرات بھی اس کو جائز کہتے ہیں. اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا جب اس پر سیمینار ہوا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ یہ فی نفس ہی تصویر نہیں ہے. تو جب یہ تصویر نہیں ہے، عکس آپ اس کو مانتے ہیں، تو جس چیز کو باہر دیکھنا جائز ہے اس کو ڈیجیٹل اس میں بھی دیکھنا جائز ہوگا. جن چیزوں کا دیکھنا باہر کے اس میں جائز نہیں ہے ان کو اس میں بھی دیکھنا جائز نہیں ہوگا. تو یہ گویا ڈیجیٹل تصویروں کا حکم ہے. اس کی بہت بڑی اہمیت اس لیے ہو گئی ہے کہ آج کل تعلیمی اغراض کے لیے، تربیتی اغراض کے لیے، مختلف شعبوں کی معلومات کے لیے بہت سی چیزیں اس طرح کی ڈیجیٹل سی ڈی تیار کی جاتی ہے اور اس کی سافٹ کاپی تیار کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے تعلیم ہوتی ہے. اور جب آدمی اس کو دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جو چیز اس کو بتائی جا رہی ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور بصری آلات کے ذریعے، وہ آلات جن کو انسان دیکھ سکتا ہو، ان کے ذریعے جب تعلیم ہوتی ہے تو وہ آدمی کے ذہن میں زیادہ راسخ ہوتی ہے. دیکھیے یہ پاور پوائنٹ کے ذریعے میں کیوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں زبانی بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن جب یہ چیز آپ کے سامنے رہتی ہے اور میں اس کی تشریح کرتا جاتا ہوں تو یہ زیادہ آسانی سے آپ کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے. اور ماشاءاللہ آپ میں بعض ایسے بھی اہل ذوق ہیں کہ جن کو تصویر اس کی فوٹو بھی لے لیتے ہیں. تو اس لیے یہ شکل یہ جائز ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے کہیں نہ کہیں معصیت ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، ان کو بیچنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک سوال ہے. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ ہتھیار ہے، آپ ہتھیار بیچ رہے ہیں تو ظالم بھی اس کا استعمال کرتا ہے، اور آج کل تو زیادہ تر ظالم ہی استعمال کرتے ہیں. مظلوم بیچارہ تو صرف ہاتھ ہی جوڑتا ہے. تو فقہ نے لکھا ہے کہ جہاں اہل فساد ہوں ان کے ہاتھ ہتھیار کا بیچنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر پوجا چل رہی ہے، وہ لوگ یہ ناریل اس کو پھوڑتے ہیں لے جا کر. اب آپ جو یاتری سب جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے اپنی دکان لگا لی، ان کے ہاتھ آپ ناریل بیچ رہے ہیں. تو اس ناریل کا خود ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کس کے لیے ہوگا؟ معصیت کے لیے ہوگا. بہت سی چیزیں طبی لائن میں بھی آتی ہیں، جیسے اسقاط حمل جائز نہیں ہے اگر 4 ماہ سے پہلے ہو، 4 ماہ کے بعد ہو. لیکن آج کل ڈاکٹر حضرات پیسوں کے لیے اسقاط حمل کراتے ہیں. اسقاط حمل کی دواؤں کا مسئلہ ہے
کہ ان کا استعمال جائز ہوگا یا بیچنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اصول یہ ذہن میں رکھیے کہ جس چیز کا جائز استعمال بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز استعمال بھی، تو اس کا بیچنا جائز ہوگا، سوائے اس کے کہ کوئی واضح قرینہ اس کا موجود ہو کہ یہ چیز ناجائز مقصد کے لیے لی جا رہی ہے، تو اس شکل میں اس کی بیع مکروہ تحریمی ہوگی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اصول یہ ہے کہ ما تقوم بہ المعصیت، جس چیز کے عین سے معصیت متعلق ہو وہ ناجائز ہوگی، اور جس کے عین سے معصیت متعلق نہیں ہو وہ ناجائز نہیں ہوگی. جیسے کہ کچھ شخص کو شراب بنانی ہے تو اس کو انگور کے رس کی بھی ضرورت ہے اور اس کو گیس سلنڈر کی بھی ضرورت ہے پکانے کے لیے، لیکن گیس سلنڈر کا عین معصیت میں تبدیل نہیں ہوتا ہے، لیکن انگور کا رس یہ خود سبب معصیت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے رس بیچنا جائز نہیں ہوگا، لیکن امام صاحب کے ہاں سلنڈر بیچنا جائز ہوگا. تو یہ بھی ایک اصول ہے مبی کے سلسلے میں کہ ایک تو اگر وہ فی نفس ہی مباح ہو اور اس کا جائز اور ناجائز دونوں استعمال ہوتا ہو، تو قرائن سے اگر معلوم ہو کہ اس کا ناجائز استعمال ہونے والا ہے تو اس کی بیع جائز نہیں ہوگی. اور دوسرے، جو چیز ایسی ہو کہ جس کے عین سے معصیت قائم ہوتی ہو اور وہی لوگ اس کو لے رہے ہیں جو معصیت کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ان سے بیچنا جائز نہیں ہوگا. تو آج ہم نے بیع کے ارکان، ایجاب و قبول اور مبی سے متعلق گفتگو کی، اور اس کا جو ایک اور حصہ تھا شیئرز کا اور بانڈز کا، میوچول فنڈ کا، یہ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ایک بچہ مجھ سے کل پوچھ رہا تھا کہ بانڈ سمجھ میں نہیں آئے، آپ عصر کے بعد وہ آ کر مجھ سے پوچھ لیں. اور اس میں مبی میں ایک چیز باقی رہ گئی ہے، بیع حقوق، جو رائٹس ہیں، ایسے رائٹس جن سے مالی مفادات متعلق ہوں، وہ کیا شرعاً مال سمجھے جائیں گے یا نہیں، ان کی خرید و فروخت درست ہوگی یا نہیں. انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم. کیسے مزاج ہے آپ کو؟ میں نے بہت تھکا دیا.